صلو علیہ وسلم
آج ماہ ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے اور یہ حج کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور بہت سارے قافلے جو اپنے ملک سے، جو پوری دنیا کی سب سے عزت و بابرکت والی جگہ ہے مکہ مکرمہ، وہاں پر پہنچ چکی ہے اور بہت سارے قافلے روانہ ہونے والے ہیں۔ حج کے متعلق آپ نے کئی دفعہ بیان سنا ہوگا، آج بھی میرا موضوع وہی ہے۔ حج کے متعلق میں مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے چند باتیں قرآن پاک اور احادیث پاک کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام حضرات کو مقصود کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ میمونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یعنی جو سب سے پہلا گھر عبادتوں کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، وہ بکہ ہے یعنی مکہ ہے، مبارکہ جس میں برکتیں ہیں، ہدی للعالمین سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا شروع کی، یعنی قبلہ تبدیل ہوا، تقریباً شروع میں 17 مہینے یا 18 مئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی، تو اس میں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بیت المقدس جو ہے افضل والا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا مقام ہے، سب سے پہلا یہی بیت المقدس تعمیر کی گئی اور یہ بڑا عظمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا گیا، فرمایا کہ سب سے جو پہلا گھر بنا ہے وہ مکہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا یہودیوں کا کہ وہ سب سے پہلی جگہ نہیں ہے، سب سے مبارک جگہ اور سب سے جو پہلے بنائی گئی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، تو وہ مکہ ہے یعنی مکہ شریف ہے۔ اس قرآن پاک آیت میں مکہ شریف کو بکہ کہا گیا ہے۔ بکہ کے کئی معنی بیان کیے گئے، حالانکہ دونوں لفظ بولا جاتا ہے، مکہ شریف بھی اور مکہ شریف بھی۔ علماء کرام اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ بکہ کا معنی اس لیے بکہ کہا گیا، بکہ کا معنی ازدحام میں بھیڑ ہے، اور مکہ شریف میں کثرت سے بھیڑ ہوتی ہے، اور اس کا معنی یہ دھکا دینا ہے، لوگ کثرت کی بھیڑ کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکا دے دیتے، اس لیے اسے بکہ کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یعنی مکہ شریف میں بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے سر جھک جاتے ہیں، اس لیے اسے بکہ کہا گیا ہے۔ اور بکہ کا لفظ بکا سے آیا، جس کے معنی ہے گریہ ازاری، رونا دھونا، تو بندے یہاں پر آ کر روتے ہیں، اللہ رب العزت کے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے اسے بکہ کہا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مبارکہ بھی فرمایا کہ برکت والا، یعنی برکت والا مکہ شریف ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر یعنی وہاں پر مکہ شریف میں ہر طرح کے پھل موجود ہوتے ہیں، وہاں برکتوں کی کثیر تعداد میں، یعنی اللہ رب العزت نے وہاں برکتیں رکھی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مگر اب جب سے یہ ظالم حکمران یہود و نصارہ کے روحانی اولاد یعنی سعودی حکومت جب سے وہاں پر اپنا نام سعودی رکھا، تب سے وہاں کی نحوستیں شروع ہو گئی، کیونکہ یہ حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کر ایک لٹیرے شخص کے نام پر رکھا گیا، تو اسی نام کی نحوست سے ہے، کیونکہ جب یہ رکھا گیا تھا یعنی سعودی حکومت بنائی گئی تھی، جیسا کہ تاریخوں میں آتا ہے، محمد بن عبد الوہاب نزدیک
فتوے پر یعنی 20,000 سے زائد علماء کرام کو قتل کیا گیا جو سنی تھے، اور ان کے مالوں کو، ان کے اولادوں کو، ان کے بیویوں کو لوٹا گیا۔ یہ کیونکہ محمد بن عبد الوہاب صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، جو ان کے عقائد تھے اگر اس کا کوئی نظریات تھے ان کو قبول نہیں کرتا تو اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہی دیکھیں کیونکہ ان کے جو بنیاد تھی وہی گڑبڑ تھی، صحیح نہیں تھی، اس میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پر خانہ کعبہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ مقدس جگہ، وہ مکہ شریف، وہ عرب شریف، آج وہاں پر ان کی وجہ سے کیا کیا نحوستیں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2021 کے اندر جدہ شریف کے اندر انہوں نے ایک بڑا پروگرام کرنے کا جس میں ناچ گانے ہوئے، جو آدمی دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ بے حرمتی کی گئی، جدہ شریف کے اندر کھلے ننگے ناچ کیے گئے 2021 کے اندر دسمبر کے اندر، آپ کو معلوم ہوگا، جس میں 80,000 سے زائد لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ پھر آپ دیکھیں وہاں پر رقص و سرور کا، سینما تھیٹر کا ایجاد کرنا، یہ ساری نحوستیں اسی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ وہ مبارک والا شہر ہے، مگر وہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا کیا ایجاد کر دیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں وہ علماء کرام بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، جو ہر بات میں کہتے ہیں کہ سعودی میں ایسا ہوتا ہے، سعودی سے اسلام آیا اور ہندوستان میں تم لوگ ایسے کرتے ہو، حالانکہ وہاں تو ہوتا نہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ اب سعودی میں ناچ گانے ہو رہے تو تم بھی اپنے گھروں میں ناچ گانے کرو، ایسا نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، نہ کہ وہ جگہ۔ اگر وہاں پر کوئی خرافات ہو رہی ہے کسی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے تو اس کی پیروی کرنی ہمارے لیے ضروری نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانوں، اور بھی کتنی نحوستیں ہیں جو وہاں پر ہو رہی ہے، اور وہ لوگ علماء کرام اس پر کچھ خلاف آواز بھی نہیں اٹھا پاتے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانوں، اور اس کو اسلام کا نام بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ جب اس کی حکومت بھی آئی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جتنے بھی جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام تھے، 10,000 سے صحابہ کرام کی جو قبر مبارک تھی اس پر بلڈوزر چلا دیا اور کہا کہ یہاں شرک ہوتا ہے، اور اس لیے انہوں نے وہ سارے صحابہ کرام کے جنت البقیع میں ہو یا جنت المالا میں ہو، سارے کے سارے مزارات پر بلڈوزر چلا دیا، یعنی اسے اتنی دشمنی تھی۔ اور اب جو یہ سینما فلموں کے ذریعے شرک لوگوں کے ذہنوں میں بسایا جا رہا ہے، یہاں پر یہ شرک نہیں، یہ اس میں وہ اسلام کا نام دیتے ہیں، حالانکہ دین یعنی نیا دین، نیا اسلام انہوں نے گڑھا ہے۔ ہمارا دین اسلام پرانا ہے، ہمارا طریقہ قرآن و سنت سے پڑا ہوا ہے۔ اب جانتے فلموں میں کیا یہ ہوتا ہے، وہاں پہ ناچ گانے اور بت پرستی ہوتی، وہ سارے فلموں کے اندر دکھائے جاتے ہیں، وہاں پر بلا اجازت لوگوں کو دکھایا جاتا ہے سعودی کے اندر، اور وہاں پر اگر کسی چیز پر پابندی ہے تو ذکر مصطفیٰ پر کرنے پر پابندی ہے، درود و سلام پڑھنے پر پابندی، کیونکہ اس سے شرک ہوتا ہے۔ اور فلم کے ذریعے، سینما تھیٹر کے ذریعے، ناچ گانے کے ذریعے پتہ نہیں ان کے نزدیک اسلام کی اشاعت ہو رہی، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی، جب یہ ہمارے علماء کرام نے کہا تھا، کیونکہ یہ ظالم ہے، یہود و نصارہ کی روحانی اولاد ہے، انہوں نے ایک ظلم و زبردستی سے یہ حکومت قائم کی، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا اس مرتبہ 26 دسمبر کے اندر سیاست نیوز اور دیگر اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جو کرسچنوں کا، جو عیسائیوں کا وہ ہوتا ہے کرسمس ڈے، وہ سب سے کھلم کھلا کیا گیا۔ اس سے پہلے آج تک جب سے اسلام آیا عرب کے اندر، سعودی کے اندر ایسا نہیں کیا گیا جو اس مرتبہ انہوں نے اس کی کھلی اجازت دی۔ مگر اگر اجازت کسی چیز کی نہیں ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کی نہیں ہے، وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا بنانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے یعنی ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا مبارکہ، یعنی وہ جو مکہ شریف ہے وہ برکت والا ہے، یعنی یہاں پر برکتوں رحمتوں کا نزول اللہ رب العزت کے بارگاہ سے ہوتا رہتا ہے، اور ہدی للعالمین سارے جہان کو کے لیے ہدایت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آگے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے
آیت کے آگے اسی سورہ کے آگے یہ ارشاد فرماتا ہے فی آیات بینات، یعنی یہاں پر ہماری نشانیاں ہیں، بہت کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کو اللہ رب العزت نے آیت فرمایا، نشانیاں فرمایا۔ وہ مقام ابراہیم سے مراد وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت جس پتھر پر اپنے قدم مبارک رکھے تھے اسے ہی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور جو حجاج کرام جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو ان کی نحوستیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس پر ایک مفصل بیان ہوگا۔ کبھی میں ان کی تاریخ نجد و حجاز کے متعلق بیان کروں گا تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور اس سے اہل اسلام سمجھ ہی جاتے ہیں کہ یہ کس کے فالوور ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ پھر پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوان کا کہنے کا یہ ہے کہ چلیے میں آیت کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتا فی آیات و بینات کہ یہاں پر نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، یعنی جو اس میں داخل ہو گیا مکہ شریف میں وہ بے خوف ہو گیا، امن و امان ہو گیا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت ان سے بے نیاز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے کہ یہودی اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حج کرنا فرض ہے، اور یہودی بھی اور نصارہ بھی حج نہیں کرتے، تو اس لیے تمہارا دعویٰ یہ باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کہنے کا مطلب یہ کہ تمہارا جو دعویٰ ملت ابراہیم پر وہ غلط ہے، کیونکہ تم حج نہیں کرتے اور ملت ابراہیم میں حج ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس آیت مبارکہ سے یہ چیز فرضیت حج ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے استطاعت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اسے حج کرنا فرض ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان حج کے کئی فرائض ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمانوں پر یہ حج فرض ہے، اور عاقل ہونا، پھر اتنا پیسہ ہونا کہ وہ جا سکتا ہے، پھر آ سکتا ہے، پھر جانے آنے کے درمیان جو 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، ان کے درمیان وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ کا بھی بندوبست کر لے، اس پر ایک حج فرض ہے۔ اور جب حج فرض ہو تو پھر ایک ہی بار زندگی میں حج فرض ہے۔ اگر ایک مرتبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حج کر لیا تو پھر اس کے ذمے سے یہ جو فرض ہے وہ ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانو، اب آئیے حدیث پاک کی طرف، مسلم شریف کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یہاں سے اس حدیث پاک سے یہ بات نہیں ہوتی کہ صرف زندگی میں جو ہے حج ایک ہی بار فرض ہے، اور جب حج فرض ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، یعنی اے لوگوں تم پر حج جو کرنا ہے فرض ہے، تو فحجوا، تو تم حج کیا کرو۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو وہاں پر ایک صاحب تھے، وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا، کہنے لگا اکل عامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے فسکت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتی قالھا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ شخص نے 3 دفعہ کہا اکل عامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج جو ہے ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ مگر جب اس نے 3 دفعہ کہا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، یعنی آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانوں،
پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، پھر تم اس کو ہر سال حج کو ادا نہیں کر سکتے. ثم قال ضروری ما ترکتم، جو چیز میں کہوں اس سے اتنا ہی لے لو، اور جو اس سے میں منع کروں اس سے زیادہ سوال نہ کرو. پھر آگے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، اس سے پہلے جو امت سابقہ تھی وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. آگے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کیا اور زیادہ سوال کیا، اس لیے وہ ہلاک ہو گئے. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، جس چیز کا میں تجھے حکم دوں اس کو کرو جہاں تک ہو سکے، تمہاری استطاعت مستطاعت، جہاں تک تم سے ہو سکے اسے کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے باز آ جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، جہاں اس حدیث پاک سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ حج جو ہے ایک ہی مرتبہ فرض ہے زندگی میں جس پر حج فرض ہو جائے، وہاں سے اس سے ایک بات یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پاورفل بنایا کہ اگر آقا جس چیز کو چاہیں فرض فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں امت کی دشواریوں کی وجہ سے اسے حکم کو منسوخ کر دے، ختم کر دے. نہ تو نبی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہمارا ہم اہل سنت و جماعت کا سنیوں کا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاورفل بنایا، اور یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ نے بنایا. اور یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ آقا جس چیز کو کہتے فرض تو فرض ہے. ورنہ صحابہ کرام جب یہ سوال کر رہے تھے کہ اکل عامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے، تو آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے. مگر اس پر کسی صحابہ نے طنز نہیں کی، یہ نہیں کہا جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے، معاذ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ایسا صحابہ کرام کا عقیدہ رہتا تو صحابہ کرام یہ کھڑے ہوتے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر سال ایک بار اللہ نے حج فرض کیا ہے تو آپ کے کہنے نہ کہنے سے کیا بگڑتا ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے. مگر صحابہ کرام یہ نہیں کہے بلکہ خاموش ہو گئے. وہ جانتے تھے کہ نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے، کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو لوجبت ہر سال حج فرض ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے حج کرنا چاہیے. داؤد شریف کی حدیث پاک کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہو جائے اسے جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کر لیں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، حج میں کیا ہے، حج کا ثواب کیا ہے، یہ حدیث پاک سے آپ سماعت فرمائیں کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ ابھی پیدا ہوا ہو. یہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ بھی حدیث پاک جو ہے کتاب الحج مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا ھذا البیت، کہ آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص حج بیت اللہ کو آئے اور فلم یرفث ولم یفسق، یعنی پھر کوئی بیہودہ باتیں نہ کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کرے، تو رجع، جب وہ یہاں سے لوٹے گا، کما ولدتہ امہ، ایسا ہے کہ جیسا وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ حج کی فضیلت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کیا اور پھر وہاں پر کوئی بیہودہ باتیں نہیں کی، بکواس نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، پھر وہ لوٹنے وقت ایسا ہے جیسا وہ گناہوں سے پاک و صاف. آقا نے مثال دی کہ وہ آج ہی پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم سے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا. آقا نے اس کی مثال دی کہ کوئی اگر حج کر لیا اور کوئی گناہ نہیں کیا، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حج صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ ریا بھی گناہ ہے. اگر کوئی صرف حاجی کہلانے کے لیے حج کیا یا لوگوں میں اس کی عزت ہو جائے اس واسطے وہ حج کیا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو پھر اس کی یہ فضیلت نہیں ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، اس میں حاجی کہلانے کے لیے یا لوگوں کے اندر اپنی بڑائی یا لوگوں تاکہ ہم حج اس لیے کریں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ حساب سے نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ حساب رہے تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان پھر اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں. اور وہ لوگ بہت ہی بیوقوف ہوتے ہیں جو اس طرح کی نیت سے حج کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پیسہ بھی گنوا جاتے ہیں اور اپنی ہر چیز بھی ہو جاتی ہے اور اسے اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے حج جو ہے جب بھی اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے تو حج کرنا چاہیے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حج میں جو ہے دیری نہیں کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں حدیث پاک، اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جس سے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، اتنی اسی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہے ہیں. اور آج کل ایک یہ بھی چلا ہوا ہے کہ وہ لوگ بہت سارے عمرے کرنے جاتے ہیں، ایک شخص 5 10 عمرے کر لیا مگر حج ایک بار میں نہیں کیا. عمرہ کرنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ نفل ہے، سنت ہے. آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. کل قیامت میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی آپ نے عمرہ کیوں نہیں کیا. مگر حج جب آپ پر فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا تو اس کا گناہ ہے، اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھ ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کئی ایسے لوگ ہیں جسے کئی ایسے جو بتایا گئے کہ 5 حج کیا، تو میں نے اسے کہا تھا ایک مرتبہ عمرہ 5 عمرہ کیا اور حج نہیں کیا، تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ حج تو کر لینا چاہیے. انشاءاللہ کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیونکہ حج اگر 5 6 عمرہ کر لیا، اس میں جتنے وہ پیسے لگائے اس میں تو اس کا 1 2 حج ہو جاتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، یہ حدیث پاک سماعت فرمائے کہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حج جس پر فرض ہو جاتا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اس کو برے خاتمے کا ڈر ہے. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر نہ مرے، ایمان کی حالت میں اس کی موت نہ آئے. یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میرے پاس کتاب موجود ہے، ابواب الحج ہے، اس کی حدیث نمبر 791. اس کے بھی راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، خلفۂ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک ذاتا او راحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علی. یعنی جس کو اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی، اتنی طاقت دی، اتنا مال و دولت دیا کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکے، پھر اس کے بعد وہ حج نہیں کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایموتا یہودیوں اور نصرانیہ، کیا اس کی موت جو ہے یا تو یہودی بن کر مرے گا یا تو وہ نصرانی بن کر اس کی حالت میں موت آ جائے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، دیکھیں اس حدیث پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود وہ نہیں کرتا تو کیا اس کی موت یا تو یہودیوں کی حالت میں ہوگی یا نصرانی کی حالت میں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جو حج کی فرضیت کے باوجود حج میں تاخیر کرتا ہے، کیا پتہ اس کا خاتمہ برا ہو. اس لیے اسے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جس مال و دولت سے نوازا ہے اسے حج کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک یہ بھی ہوتا ہے سوال، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حج اس لیے نہیں کرتے، سوچتا ہے کہ حج میں اب تو بہت زیادہ پیسے لگ جا رہے ہیں، 4 سے 5 لاکھ روپے لگ جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے 5 لاکھ برباد ہو جائے، شاید میری غربت ہو جائے، یہ 5 لاکھ برباد ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج جو ہے یہ برکت والا ہے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے سے کوئی غربت نہیں آتی، کوئی محتاجی نہیں آتی، بلکہ یہ غربت اور محتاجیوں کا توڑ ہے. یہ بھی حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ، کہ آقا نے ارشاد فرمایا حج عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہا کرو. پھر آگے آقا نے ارشاد فرمایا فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، یعنی کیونکہ یہ دونوں محتاجی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہے، خبثۃ الحدید والذهب والفضہ، جس طرح بھٹی سے، یعنی جو بھٹی جو ہوتا ہے سونے اور چاندی کے میل کو جس طرح دور کرتا ہے، اس طرح یہ حج جو ہے، حج کرنا اور عمرہ کرنا گناہوں کو یعنی محتاجی کو اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ محتاجی جو ہے حج کرنے سے نہیں آتی، بلکہ محتاجی دور ہو جاتی حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ جو یہ کہتے کہ میں کروں گا تو میرے اتنے پیسے برباد ہو جائیں گے، پھر میں محتاج ہو جاؤں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے خیال سے زیادہ، لوگوں کی باتوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، گناہوں کو دور ہوتی ہے. اس طرح یہ محتاجی کو دور کر دیتی ہے، گناہ کو دور کر دیتی ہے. جیسے
سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے میل دور ہوتا ہے، اس طرح گناہوں کو اور محتاجی کو دور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہم اور میں جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت سے نوازا ہے، جو حج کر سکتا ہو تو اسے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حج جو ہے فرض ہے، اس کا انکار جو ہے کفر ہے، کیونکہ جو اپنے 5 فرائض ہیں اس میں سے ایک جو ہے حج بھی فرض ہے۔ حج فرض ہے، اگر حج کا کوئی انکار کر دیا کہ یہ نہیں ایسے ہی ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ حج کی فرضیت قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 یا 96 تلاوت کی، اس سے ثابت ہے۔ تو قرآن کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان و عام میں جس کو اللہ رب العزت نے یہ استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اور ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جسے ایک مرتبہ مال و دولت اتنا آ گیا کہ وہ حج کر کے واپس آ سکتا ہے، تو اس پر جتنا اس کے پاس مال و دولت آئے اسی سال اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب وہ پھر نہیں کیا، 1-2 سال تک نہیں کیا، 4 سال تک نہیں، پھر وہ غریب ہو گیا، پھر بھی اس پر حج فرض ہی رہا، کیونکہ جب اس پر فرض تھا اس نے ادا نہیں کیا، تو پھر ادا نہیں کیا تو پھر اسے کرنا ہی ضروری ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کون مسلمان چاہتا ہے کہ یہودی بن کر مرے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی موت نصرانی بن کر ہو یا کرسچن ہو یا یہودیوں کی حالت میں موت آئی، وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہ جائے، کوئی بھی مسلمان نہیں سوچتا۔ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے، اور ہر سے آدمی یہی سوچتا ہے کہ ہمارا جو آخری خاتمہ ہو وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جو حج کی فرضیت کے باوجود حج نہیں کرتا، اسے ایمان کی حالت میں مرنے کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے، کیا پتا وہ آقا ارشاد فرماتی کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر، اسے برے خاتمے کا یہ ہے احتمال ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، اسے حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور حج میں یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنا پیسہ لگ رہا ہے یا اتنا لگ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو نکال دینا چاہیے ذہن سے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی اور وقت نے ساتھ دیا تو اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تھوڑی دیر کے گفتگو میں کسی چیز کی طرف سے بولنے لگ سے تو اس سے توبہ کرنا لازم آتا۔ اب تمام حضرات کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرنا توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب وما علینا الا البلاغ، سنت اللہ